نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم 1442 ہجری کے رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے۔ بعض دفعہ انسان بہت ساری نیکیاں چھوڑ بیٹھتا ہے، یا تو اپنی سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، اور یا ان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے۔ تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان محروم رہ جاتا ہے، لیکن یہ سستی، یہ غفلت اس کے لیے آخرت میں یقیناً پشیمانی کا باعث ہوگی۔ بسا اوقات یہ خطرے والی بات ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی۔ ایک واقعہ ہے، سلف میں سے ایک بزرگ حضرت سری رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بازار گئے، اس بازار میں جہاں پر لونڈیاں اور غلام بیچے جاتے تھے۔ اس زمانے میں انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا، مرد بھی بیچے جاتے تھے، عورتیں بھی بیچی جاتی تھیں۔ تو اسی طرح کا ایک تاجر آدمی، اس نے ایک لونڈی، ایک باندی کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس نے کہا بھائی یہ بہت سستی ہے اور بہت کم قیمت میں میں اسے بیچ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو عیوب ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اب کوئی لینے والا تو تھا نہیں، عیبدار لونڈی کو کون لیتا؟ تو حضرت سری تشریف لے گئے۔ ان نے پوچھا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی قیمت 10 دینار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں بتا دوں بھائی یہ لونڈی جو ہے نا، اس کے اندر کوئی عیب نکلا تو آپ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 دینار میں سودا کیا، لونڈی کو وہ گھر لے کر آئے۔ جب گھر لے کر آئے تو انہوں نے جلدی سے گھر میں کوئی جو کچھ تیار تھا کھانے کا سامان لا کے اس کے آگے رکھا، تم یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ اچھا چلو۔ جب رات ہوئی، سونے کا وقت قریب آیا، تو اس نے کہا اپنے مالک سے کہ آقا کوئی خدمت ہے میرے ذمے، تاکہ اگر کوئی خدمت باقی ہو تو وہ بھی انجام دے دوں۔ تو میں نے کہا، حضرت سری فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی خدمت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، آرام کر سکتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک کمرے میں چلی گئی، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب رات گزرنے لگی، میں سو گیا۔ 1/3 رات گزری، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں حیران ہوا پتہ نہیں کون ہے۔ حضرت سری فرماتے میں اٹھا، پوچھا بھائی کون ہے؟ تو وہی لونڈی تھی۔ اس نے کہا آقا کیا خیال ہے، رات گزر رہی ہے، آپ اللہ سے مناجات نہیں کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی میں تھکا ہوا ہوں، سارا دن کام کیا ہے، اس لیے میں رات کو آرام کرنا چاہتا ہوں۔
وہ چلی گئی، آدھی رات گزر گئی، پھر آ گئی، دروازے پہ دستک دیا، آقا آدھی رات گزر گئی، کیا باقی آدھی رات آپ اپنے رب سے مناجات نہیں کریں گے؟ میں نے پھر کہا کہ نہیں بھائی، میں تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ خیر وہ واپس چلی گئی، رات کا تہائی حصہ بچ گیا، آخری تہائی حصے میں وہ پھر آئی اور اس نے پھر دستک دی، آقا۔ میں نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے رات گزر گئی، صرف تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اور تہجد گزار لوگ اپنے رب سے اپنا اپنا حصہ اور اپنا اپنا نصیب لے کے چلے گئے، کیا آپ اپنے رب سے اپنا نصیب نہیں لیں گے؟ کہنے لگے میں چاروں ناچار اٹھ گیا، یہ چھوڑے گی نہیں، میں اٹھا۔ خیر کہتے ہیں کچھ دیر وہ تو چلی گئی اپنے کمرے میں، کچھ دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتی ہے۔ تو حضرت سری فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے کمرے میں گیا تو وہ باندھی سجدے میں پڑی ہوئی تھی، اور سجدے میں وہ یہ مناجات کر رہی تھی کہ یا اللہ، اے میرے مالک، تجھے مجھ سے محبت ہے، تجھے مجھ سے جو محبت ہے، تو مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے، تو میں تجھے اس پیار اور محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تجھے اللہم انکا، یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو حبنی، تو میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو آپ کو مجھ سے ہے، کہ آپ مجھے بخش دیں۔ حضرت سری فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا لڑکی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کو تجھ سے محبت ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ یوں مت کہ، یوں بول یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے جو آپ سے محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ تو یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے؟ تجھے کیا پتا کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا مجھے پتہ ہے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے کھڑا نہ کرتا، ساری رات اپنی عبادت میں لگا کر، توفیق دے کر مجھے ساری رات عبادت کی توفیق نہ دیتا، اور تجھے سلاتا نہ، تجھے سلایا ہے اور مجھے کھڑا کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، تبھی تو اس نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے کھڑے ہونے کی اور رات شب بیداری کرنے کی توفیق کیوں دیتا؟ چلے یہ سنتے ہی میں لرز گیا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ لڑکی جو ہے باندھی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس سے خدمت لینا اور اس کو باندھی بنانا، یہ تو اتنی پہنچی ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی ہے کہ اس سے میں کس طرح خدمت لوں گا اور میں کس طرح اس کو باندھی بناؤں گا۔ تو حضرت سری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اے اللہ کی بندی جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس نے جواب میں کہا، پہلے تو دعا مانگی، شکر کیا، اور پھر کہا کہ آقا یہ چھوٹی آزادی ہے جو اللہ نے مجھے دے دی، اب ایک بڑی آزادی باقی ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب کر دے۔ ایک یہ چھوٹی آزادی ہے دنیا کی جو غلامی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دے دی، دوسری بڑی آزادی ہے جہنم کی آگ سے آزادی، اب وہ باقی رہ گئی ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب کر دے۔ تو دیکھو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اپنے بندے کو اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ حضرت سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان نے کہا اذا رأیت نفسک تتکاسل فی الطاعہ، جب تو اپنے آپ کو دیکھے کہ تیرا نفس
نیکی کے کام میں، عبادت کے کام میں سستی کرنے لگا ہے، جب تو اپنے آپ کو دیکھے کہ نیکی کے کام میں تیرا نفس سستی کرنے لگ گیا ہے، فاحذر، تو ہوشیار ہو جاؤ، ڈر جاؤ، خطرہ محسوس کرو۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ ان یکون اللہ یکرہ طاعتک، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا عبادت کرنا ہی پسند نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکی کرنا ہی پسند نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے رہا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم نماز پڑھو، وہ نہیں چاہتا کہ تم روزہ رکھو، وہ نہیں چاہتا کہ تم حج اور زکوٰۃ کرو، تم تلاوت کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت پسند نہیں، اللہ کو تمہاری نیکی پسند نہیں؟ قرآن عظیم میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منافقین جہاد پر جانے سے چھپتے تھے، جی چراتے تھے، بہانے کرتے تھے، کبھی کاروبار کا بہانہ، کبھی گھر کا بہانہ، کبھی بچوں کا بہانہ، کبھی کون سا بہانہ، کبھی بیماری، کبھی کون سا بہانہ۔ تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، بھئی اللہ ان کو جہاد پہ بھیجنا نہیں چاہتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جہاد جیسا عظیم عمل اور جہاد جیسی عظیم عبادت یہ ادا کریں، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کو ناپسند ہے منافقین کا جہاد کرنا، اس لیے فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے بہانوں سے ان کو اپنی جگہ جما دیا ہے۔ اب وہ گھر بیٹھ گئے، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو جہاد ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ایک طاعت ہے، لیکن منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی، تو اس لیے ان کو توفیق نہیں ملتی اور وہ جہاد پر جانے سے رہ جاتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا نفس کسی نیکی کے کام میں سستی کرنے لگ گیا ہے، تو ڈر جاؤ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری وہ نیکی ہی پسند نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اس کی عبادت میں لگ جاؤ، اس کی طاعت میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سستی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على نبينا محمد